لاہور سے ہمارا آغاز ہوتا ہے. ہمارے پیرنٹس کی شادی یہیں ہوئی اور کچھ سال میں نے پاکستان میں پڑھائی کی. پھر ہمارے والد صاحب سٹی بینک میں تھے تو ہم موو کرتے رہے. تو ہم فلپین میں بھی رہے, ہم یمن میں بھی رہے, سعودی عربیہ میں رہے. تو 8 کلاس تک جو ہے میں مختلف جگہوں پہ پڑھتا رہا اور 8ویں جماعت تک میں آرٹ اسکول میں پڑھ چکا تھا. تو پھر جو ہے چونکہ والد صاحب کا ٹرانسفر ہو رہا تھا تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے بورڈنگ اسکول میں بھیجا جائے. تو میں ایبٹوا پبلک اسکول گیا. وہاں سے میں نے پھر میٹرک بھی کیا, FSC کیا. تو اس کے بعد کراچی گیا, وہاں سے NAD یونیورسٹی سے میں نے شروع کیا الیکٹریکل انجینئرنگ. اس زمانے میں یہ تھا کہ یا تو آپ پری میڈیسن لیتے تھے, پری میڈیکل, یا آپ پری انجینئرنگ لیتے تھے. تو چونکہ میرا پری انجینئرنگ تھا اور پری انجینئرنگ کے اندر جو ہے اکثر لوگ یہی خواہش کرتے تھے کہ الیکٹریکل انجینئرنگ میں جائیں. کوئی خاص میرا ویژن نہیں تھا الیکٹریکل انجینئرنگ کے پیچھے, لیکن یہ تھا کہ وہ ایک شوق تھا تو لوگ بھی اسی میں جا رہے تھے. تو الیکٹریکل انجینئرنگ شروع کی. 2 سال کے بعد 2 سال NAD میں تھا. اس کے بعد والد صاحب کا اصرار تھا تو میں US چلا گیا. یونیورسٹی آف نیبراسکا سے میں نے پھر گریجویٹ کیا ان الیکٹریکل انجینئرنگ اینڈ سائیکالوجی. اور پھر ماسٹرز کی میں نے پڑھائی شروع کی اور میں نے پھر ریسرچ کی مٹیریل سائنس کے اندر US ایئر فورس, US نیوی کے فنڈیڈ پروجیکٹس کے اوپر میں. تو یہ میرا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے. US میں تھا تو پڑھ رہا تھا, ماسٹرز کر رہا تھا. تو اس زمانے میں بوسنیا میں جنگ ہوئی تھی اور اس کی کافی کوریج میڈیا میں آئی تھی اور کافی سارے لوگ جو ہے وہ چاہتے تھے کچھ کریں. تو میں اور ایک میرا دوست تھا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے اور ہم جا کے ریلیف کا کام کریں گے چند مہینوں کے لیے. تو 92 اور 93 میں کوئی 8-9 مہینے میں نے ایز اے ریلیف ورکر کام کیا بوسنیا میں. اور تو وہاں سے جو ہے نا یہ ایک شفٹ آیا انٹو ریلیف ورک. اس میں یہ تھا کہ وہ جو کیونکہ کبھی ہم نے جنگ نہیں دیکھی تھی اور جب بوسنیا میں ہم گئے اور اس کو سارا آبزرو کیا تو میرے لیے بڑا ٹرامیٹک ایکسپیرینس تھا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی وہاں ڈیتھس ہوئیں, کافی ٹارچر تھا, کافی مظالم مسلمانوں پہ ہوئے. تو وہ میرے لیے بڑا ٹرامیٹک ایکسپیرینس تھا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ شاید انجینئرنگ سے میں کوئی بہت بڑا امپیکٹ نہیں کریٹ کر سکوں گا دنیا میں یا اور لوگوں کے لیے, بلکہ مجھے چاہیے کہ میں ریلیف کے کام کو ہی اپنا ایک آکیوپیشن بناؤں. تو یہ سوچ کر پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں انجینئرنگ کو چھوڑوں. اور میں US میں ایک ادارہ تھا مسلمانوں کا جو کہ US اور کینیڈا سے فنڈ ریز کرتے تھے اور وار ایریاز میں کام کرتے تھے. اس ادارے کو جوائن کیا اور تقریباً 10 سال 92 سے لے کر 2002 تک میں نے مختلف مسلم وار ایریاز کے اندر ریلیف کا کام کیا. سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ویژن کا خیال کیسے آیا نا. تو جب میں ان وار ایریاز میں گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ مسلمانوں کا کوئی لانگ ٹرم ویژن نہیں تھا. اگر ہم 30, 40, 50 سال پہلے کچھ فیصلے کرتے تو اتنا بڑا ڈیمیج نہیں ہوتا. اس سے آئی گاٹ فیسینیٹڈ بائی دی آئیڈیا آف ویژنس کہ مجھے ویژنس کا ایک خیال آیا. چونکہ میں مٹیریل سائنٹسٹ ہوں, میرا بیک گراؤنڈ ریسرچ کا ہے, تو پھر میں نے ویژنس کے کانسیپٹ پہ ریسرچ کی اور پڑھا اس کے بارے میں اور کافی اس پہ سوچا. تو وہاں سے پہلے تو میرا انٹرسٹ ویژنس میں ڈیولپ ہوا, ٹھیک ہے نا. پھر اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ جی ویژنس کیا ہیں. تو بیسکلی ویژن کا مطلب ہوتا ہے پکچر آف دا فیوچر دیٹ یو وانٹ ٹو سی, کہ مستقبل میں آپ کیا ایک تصویر دیکھنا چاہتے ہیں مستقبل کی. اس کو بیسکلی ویژن کہتے ہیں, اردو میں خواب کہتے ہیں.
جیسے کہتے ہیں نا کہ پاکستان علامہ اقبال کا خواب تھا، یعنی پاکستان علامہ اقبال کا ایک ویژن تھا، ٹھیک ہے نا. دیکھیں جو ہم کہتے ہیں کہ ایک فرد کے لیے اور ایک قوم کے لیے ایک اسٹریٹجک ویژن ہونا ضروری ہے. اسٹریٹجک ویژن کو ہم اس سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک ویژن کہ جو کہ صحیح ہو، کریکٹ ہو اور وردی ہو، یعنی ایک اچھا ویژن ہو اور وہ انڈیپینڈنٹ آف ٹائم ہو، وقت کی قید سے آزاد ہو، لانگ ٹرم ہو، وہ شارٹ ٹرم نہ ہو. تو جس ویژن کے اندر کریکٹنس ہے، اس کے اندر ایک درستگی ہے، اور وہ ویژن جو ہے وہ وقت کی قید سے آزاد ہے، لانگ ٹرم ہے، مے بی 100 ایئرز، مے بی 150 ایئرز، اس کو ہم اسٹریٹجک ویژن کہتے ہیں. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس اسٹریٹجک ویژن کی روشنی میں، جو کہ ایک فرد کا بھی ہو سکتا ہے اور ایک گروپ کا بھی ہو سکتا ہے، قوم کا ہو سکتا ہے، اس کی روشنی میں پھر ہم انٹرمیڈیٹ ویژنس ڈیولپ کرتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں لانگ ٹرم یہاں جانا ہے تو پھر 50 سال میں ہمیں کہاں ہونا چاہیے، تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ ویژن. تو 50 سال کا انٹرمیڈیٹ ویژن کیا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر 25 سال کا انٹرمیڈیٹ ویژن کیا ہے، پھر 5 سال کا انٹرمیڈیٹ ویژن کیا ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے جو ہم پڑھاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں لوگوں کو. اور پھر اس 5 سال کے انٹرمیڈیٹ ویژن کے بیسس کے اوپر اور سال کے انٹرمیڈیٹ ویژن کے بیسس پہ پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی انسٹیٹیوشن کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور ایک فرد اپنے لیے پھر ایک اسٹریٹجک پلان بنائیں. پھر اس کے لیے جو ہے وہ ایک پلاننگ کرے، منصوبہ بندی کرے، سوچیں اور پھر عمل کریں. دیکھیں 10 سال میں نے ریلیف کا کام کیا نا، اس وقت تک اللہ کے فضل سے کافی سارے ایکسپیرینسز مجھے ملے. جیسے میں نے بتایا کہ میں بچپن میں بھی ہم ٹریول کرتے رہے، مختلف ممالک میں ہم رہے بچپن میں. پھر جو ہے پڑھائی کے لیے یو ایس آئے، وہ ایک ٹریول تھا، اور پھر ریلیف کے لیے ٹریول کیا. تو تقریباً کوئی 30-32 ملکوں کا میرا سفر ہے، ٹھیک ہے. میں یہ چاہتا تھا کہ جو میری لرننگز ہیں، خصوصاً ویژنس کے بارے میں، ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں یہ چاہتا تھا کہ اس کو اب شیئر کرنا چاہیے، اس کو سسٹمیٹکلی پڑھانا چاہیے. اور چونکہ میں مٹیریل سائنٹسٹ ہوں، ایک بیک گراؤنڈ ہے ریسرچ کا، تو جب بھی کوئی کانسیپٹس اور کوئی آئیڈیاز ڈیولپ کیے جاتے ہیں تو اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، جس کے اندر ریسرچ ہے، جس کے اندر اکیڈمک اسٹڈی ہے، جس کے اندر ٹیچنگ ہے. اٹ آل گوز ٹوگیدر. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر تو اس مٹیریل کو ڈیولپ کرنا ہے، ان کانسیپٹس کو، اور اس کو شیئر کرنا ہے، تو اس کے لیے مجھے جو ہے وہ اسٹڈی، ریسرچ اور ٹیچنگ کرنی پڑے گی. تو یہ سوچ کے 2002 میں پاکستان میں آیا، اور پاکستان میں پھر میں نے ٹائم لینڈرز کے نام سے ایک کنسلٹنگ ٹریننگ فرم سیٹ اپ کی، اور الحمدللہ پچھلے 15 سال سے ہم پڑھا رہے ہیں یہ مٹیریل. بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں ویژن کو ڈیولپ کرنا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہمارا لانگ ٹرم ویژن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کوئی منزل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جب ہماری ایک لانگ ٹرم منزل نہیں ہوتی اور ہم شارٹ ٹرم ویژنس کے اوپر ہم چلتے ہیں، تو شارٹ ٹرم ویژنس جو ہے وہ ریالٹی کے بدلنے سے بدلتے رہتے ہیں، وہ ریلیونٹ ایریلیونٹ ہوتے رہتے ہیں. اور جو ویژن ٹائم سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، تو ٹائم انڈیپینڈنس کی وجہ سے وہ ریالٹی سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک ویژن جو 100 سال کا ہے، 200 سال کا ہے، تو وہ کرنٹ ریالٹی پہ نہیں بلڈ ہوتا، بلکہ یہ لانگ ٹرم ویژن ایک کریکٹ آئیڈیالوجی پہ، کریکٹ نظریے پہ بلڈ ہوتا ہے. تو ویژن جو اسٹریٹجک ویژن ہوتا ہے وہ ایک نظریے سے ڈرائیو ہوتا ہے، نہ کہ ریالٹی سے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ریالٹی بدل بھی جاتی ہے تو آپ کے پاس ایک اینکر ہوتا ہے، آپ کے پاس ایک ریفرنس ہوتا ہے کہ جس کے تھرو آپ اپنے آپ کو میجر کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کبھی بھی ڈائریکشن آپ گم نہیں کرتے نا، یو آر نیور لاسٹ. تو چاہے ریالٹی کیسی بھی ہو، آپ اسی ڈائریکشن میں چل رہے ہوتے ہیں، اور آپ تھوڑا سا منوور کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا چینج کر رہے ہوتے ہیں ڈائریکشن. اس لانگ ٹرم ویژن کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ الجھ جاتے ہیں زندگی کے اندر، کمپنیز الجھ جاتی ہیں. اور رات دن چونکہ ہم کنسلٹنگ کرتے ہیں کمپنیز کی بھی، افراد کے ساتھ بھی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ الجھ رہے ہیں،
چیزوں میں نا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم ویژن بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا ریزن یہ ہے کہ اگر ہمارا لانگ ٹرم ویژن نہیں ہوگا تو آنے والے فیوچر کے لیے جو قدم آج اٹھانے ہیں وہ قدم ہم اٹھانے سے رہ جائیں گے. اگر آج سے 30-40 سال پہلے پاکستان کا ایک بہت پراپر لانگ ٹرم ویژن انرجی کے حساب سے ہوتا تو آج ہمارے پاس انرجی کرائسس نہیں ہوتا. کہ وہ اقدام جو 30-40 سال پہلے اٹھانے تھے وہ ہم نہیں اٹھا سکے اور آج ہم ایک کرائسس میں. تو ایک نیشنل لیول کی بات ہو رہی ہے اور یہ ایک فرد کی بات ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر میرا ایک لانگ ٹرم ویژن ہے کہ مجھے اچھی ہیلتھ چاہیے ہے سے 30-40-50 ایئرس ڈاؤن دا روڈ, تو اس کے لیے مجھے آج ہی کچھ قدم اٹھانے پڑیں گے. مجھے اپنے لائف سٹائل کو آج بدلنا پڑے گا. تو اسی لیے جب ویژن نہیں ہوتا لانگ ٹرم تو وہ فیصلے, وہ ڈیسیژنز, وہ لائف سٹائل کا بدلنا, وہ صحیح بنیادوں کو ڈالنا وہ رہے. دیکھیں ہمارے پاس زندگی جو ہے وہ وقت ہی ہے نا, اور یہ ایک ایسی ریسورس ہے کہ یہ کنٹینیوسلی گزر رہی ہے. اگر ایک شخص کے پاس سکلز بھی ہیں, اس کے پاس نالج بھی ہے, لیکن وہ ٹائم کو مینیج نہیں کر پا رہا تو بہت سارا اس کا ریسورس اور اس کے وسائل ضائع ہوں گے. تو ٹائم کو مینیج کرنا تو بہت کرٹیکل ہے, چاہے وہ ایک فرد ہو چاہے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہو. ٹھیک ہے نا. اب آ جاتے ہیں کہ اس کی کچھ ٹپس دینا چاہیے. تو ٹائم مینجمنٹ کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں بہت سارے چوائسیز دیے ہیں کہ میں صبح اٹھتا ہوں تو میں صبح اٹھ کر کیا میں ایکسرسائز کروں, کیا میں نماز پڑھوں, کیا میں ناشتہ کروں تو ناشتہ کیا کروں, ہے نا, میں کس وقت آفس جاؤں, میں یعنی ہم زندگی کے ہر لمحے صبح سے لے کے رات تک ہمارے پاس چوائسیز ہیں. اور ان چوائسیز میں سے کچھ چوائسیز ایسی ہوں گی کہ جو بہت وائز ہوں گی, کچھ چوائسیز ایسی ہوں گی جو ان وائز ہوں گی. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل صبح اٹھ کر اگر جو ہے میں سگریٹ پیتا ہوں تو ایک ان وائز چوائس ہے. صبح اٹھ کر اگر جو ہے میں بہت شوگر اور اس طرح کی چیزیں کھاتا ہوں تو ان وائز چوائس ہے. صبح اٹھ کر اگر میں جاب کرتا ہوں, ایکسرسائز کرتا ہوں اور ایک ہیلدی بریک فاسٹ کرتا ہوں, ہیلدی ناشتہ, یہ رائٹ چوائس ہے. میں آفس میں جاتا ہوں, آفس میں جا کر میں اگر کسی کی دل آزاری کرتا ہوں, میں کسی کو لیٹ ڈاؤن کرتا ہوں تو یہ غلط چوائس ہے. اگر میں کسی کی غلطی کو ایک اچھے طریقے سے کریکٹ کرتا ہوں, رائٹ چوائس ہے. تو ٹائم مینجمنٹ از آل اباؤٹ ہیونگ دا رائٹ چوائسیز, رائٹ. تو سب سے پہلا جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے چوائسیز وائز کرنی ہے. اور چوائسیز جو ہے ہمیں وائز کرنی چاہیے اپنی منزل کو سامنے رکھ کر. جب مجھے پتہ ہے کہ میرا ویژن یہ ہے کہ جی میں اپنی ہیلتھ کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں. ویژن از ناٹ اونلی اباؤٹ کریئر, ویژن از ناٹ اونلی اباؤٹ منی, کہ میں اپنی ہیلتھ کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں, میں اپنے ریلیشن شپس کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں, میں اپنے فائنینشیل فیوچر کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں, میں اس سوسائٹی کے اندر اپنے کنٹریبیوشن کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں, میں اپنے والدین کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں, میں اپنے بچوں کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں, میں اپنی اسپاؤس کو, اپنی اہلیہ کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں. جب یہ سب ویژن کا ایک حصہ ہوتا ہے, جب یہ ویژن کلیئر ہوتا ہے تو پھر اس ویژن کی روشنی میں آپ دیکھیں گے کہ میری چوائسیز وائز ہوں گی. مجھے پتہ ہوگا کہ اگر میں یہ چوائس لوں گا تو میں اپنے اس منزل سے دور رہتا ہوں. لیکن جب منزل کا ہی تعین نہیں ہوگا تو چوائسیز غلط ہو جائیں گی. ٹائم مینجمنٹ ٹپ نمبر 1 یہ ہے کہ ہم اپنی منزل کو سامنے رکھ کر آج کے فیصلے کریں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹائم مینجمنٹ ٹپ ہے. اور نمبر 2 ٹپ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ مجھے میرے ویژن کی طرف, میری منزل کی طرف نہیں لے جاتی, چاہے وہ کتنی ہی ایکسپینسو کیوں نہ ہو, چاہے وہ کتنی ہی کامن کیوں نہ ہو, چاہے اس کو کتنا ہی سراہا کیوں نہ جاتا ہو معاشرے کے اندر, اس چیز کو میں نے نہیں کرنا. اگر یہ 2 چیزیں ہم کر لیں تو فنامنل چینج آ جائے گا ہمارے ٹائم مینجمنٹ روٹین کے اندر. دیکھیں کمیونیکیشن اسکل بیسکلی یہ ہے کہ آپ اپنا پیغام سامنے والے کو کیسے دیتے ہیں اور آپ اس کی بات کو کیسے سمجھتے ہیں. ہاؤ ڈو یو کمیونیکیٹ, ہاؤ ڈو یو ٹرانسفر انفارمیشن, ہاؤ ڈو یو ٹرانسفر نالج اینڈ انفارمیشن ٹو ادر پرسن, ہاؤ ڈو یو ڈی کوڈ. یہ تو کمیونیکیشن اسکلز ہیں. نیگوسیشن اسکل بیسکلی یہ ہے کہ جب بھی 2 افراد کے درمیان, 2 انسٹیٹیوشنز کے درمیان, 2 گروپس کے درمیان اگر ڈفرینسز ہوں کہ ان کے کوئی اور انٹرسٹ ہیں, آپ کے انٹرسٹ کچھ اور ہیں,
اور آپ ایک جگہ پہ نہیں آ پا رہے, تو اس ڈفرینس کو کس طرح سے سسٹمیٹکلی سیٹل کرنا چاہیے, اس کا ایک پورا فریم ورک ہے, اس کا ایک پورا پروسیس ہے جو ہم نے ریسرچ کر کے ڈیولپ کیا, اس میں کچھ ایڈ کیا. ہاں, تو وہ پروسیس ہم پڑھاتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے پاس ملٹی نیشنلز بھی آتے ہیں اپنے ایشوز لے کر, ہمارے پاس آرم فورسز بھی کبھی آتے ہیں, افراد بھی آتے ہیں, کہ جب ایک چیز کو ایک سسٹمیٹکلی طریقے سے لے کے چلتے ہیں تو ہمیں پھر اس کا نتیجہ ملتا ہے. تو یہ ڈفرینس ہے نیگوسیشنز میں اور کمیونیکیشنز کے. باعث ہونا نا یہ ایک نیچرل چیز ہے نا, کہ میرے اپنے انٹرسٹ ہیں, میرے اپنے مفادات ہیں, تو یہ بہت نیچرل ہے کہ میں ان مفادات کی طرف باعث ہوں گا. تو باعث ہونا تو ایک اٹس گیون رائٹ. ہونا یہ چاہیے کہ ہم کچھ پرنسپلس کے بیسس پہ نیگوشیٹ کریں, اور وہ پرنسپلس اتنے پاورفل ہوں کہ اگر میرا بائسنس ان پرنسپلس کے خلاف آ جائے تو میں اپنے بائسنس کو چھوڑ کر ان پرنسپلس کو ایکسیپٹ کروں, ٹھیک ہے نا, اور ان پہ میں اسٹینڈ لوں. کیونکہ انسان جب نیگوشیٹ کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں تو وہ اسٹینڈ لیتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ اپنے انٹرسٹ پہ اسٹینڈ لے, اپنے فائدے کو دیکھ کے اسٹینڈ لے, وہ کسی پرنسپلس پہ اسٹینڈ لے, چاہے وہ پرنسپل اس کے انٹرسٹ کے خلاف ہی جائیں تو کوئی بات نہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شارٹ ٹرم ڈیمیج تو شاید ہوگا, شارٹ ٹرم بینیفٹ نہیں ہوگا, لیکن لانگ ٹرم جیت اس کی ہوتی ہے جو پرنسپلس پہ ہوتا ہے. تو ہم جو ہماری جو نیگوسیشن اسکلز ہم پڑھاتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر 3 فنڈامنٹل پرنسپلس ہیں جن کو ہم نے کسی صورت میں وائلیٹ نہیں کرنا. پہلا یہ ہے کہ وی ول ناٹ لائی, ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. وی ول ناٹ ڈیسیو, ہم دھوکہ نہیں دیں گے. اینڈ وی ول ناٹ ٹیک انفیئر ایڈوانٹیج آف سم ونز ویکنیس, ہم کسی کی ویکنیس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. جب ان پرنسپلس کو بنیاد بنا کے ہم چلتے ہیں تو پھر وہ بائسنس ضرور ہوتی ہے, لیکن وہ بائسنس پھر ہمیں ایک جسٹ اور ایک منصفانہ سلوشن سے ہٹاتی نہیں ہے, کیونکہ ہر انسان کمزور ہے, اس کے اپنے سچویشنز ہیں, لیکن پرنسپلز ایسی چیزیں ہیں کہ جس پہ ہر کوئی اگری کر سکتا ہے. تو یہ ایسے پرنسپلز ہیں کہ دونوں پارٹیز پہلے اس کو اگری کریں تو بہت آسانی سے کام ہو جاتا تھا. کویسچن دیکھیں, واپس کیوں نہیں آتے نا, واپس یہ اس لیے نہیں آتے کہ جن لوگوں کا پرپس مقصد پرائمریلی ایک کمفرٹیبل زندگی ہے, ایک لگژری ہے, اسٹیبلٹی ہے, سہولت ہے, فائنینشیل اسٹیبلٹی, فریڈم ہے, اگر کسی کا تو یہ مقصد ہے تو انفارچونیٹلی ہم اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں کریٹ کر پائے اپنے ملک کے اندر. یہاں بہت چیلنجز ہیں, پاور شارٹیجز ہیں, اکنامک کنڈیشنز کا ایشو ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. تو ایسے شخص کو تو ویسٹ میں ہی وہ سب چیزیں ملیں گی نا. اس شخص کے لیے واپس آنا مشکل بھی ہے اور اس کے لیے کوئی لاجک نہیں ہے نا. جو اس کا ویژن تھا کہ جی میں اسٹیبل ہو جاؤں, میں اسٹیبلش ہو جاؤں, میں فائنینشلی سیکیور ہو جاؤں, میں فائنینشلی اچھا ہو جاؤں, اس کو وہاں چیزیں مل رہی ہیں نا. ہاں, اگر کسی کا ویژن یہ ہو کہ میں نے اپنی قوم کو بلڈ کرنا ہے, میں نے اپنی قوم کو جو ہے کچھ دینا ہے, تو اس کے لیے تو ویسٹ از ٹارچر, کیونکہ وہاں تو وہ نہیں کر سکے گا وہ اتنا کام, وہ کام تو یہاں ہے. اس کی چھوٹی مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے تو یہ نیچرل فنومنا ہے کہ لوگ وہاں سے بھاگیں گے, اور بھاگنا بھی چاہیے, ہم ان سے. لیکن اگر میری ٹوپی کے اوپر فائر مین لکھا ہوا ہے اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ میں فائر مین ہوں, تو جب آگ لگتی ہے بلڈنگ سے تو مجھے بلڈنگ سے دور بھاگنا ہے, بلڈنگ کی طرف بھاگنا ہے. اٹ از آل نیچرل کہ آئی ول کم ٹورڈز دا بلڈنگ, کہ میں وہاں اس کو آگ بجھاؤں, وہاں کے لوگوں کو بچاؤں. جب بوسنیا کا اور چچنیا کے یہ سب ایکسپیرینسز مجھے ہوئے اور میں دیکھا کتنی سخت تکلیف میں مسلمان ہیں اور کس اذیت میں ہیں, مجھ کو یہی فیل ہوا کہ یہ کرائسس ہو گئی. اللہ کے فضل سے پاکستان میں ابھی وہاں تک نہیں پہنچے, تو میں پاکستان جاؤں اور میں پاکستان جا کے اپنے لوگوں کو سمجھاؤں کہ دیکھو بھائی یہ چیزیں ہم کریں. ایسا نہ ہو کہ ہمارا
وہ انجام ہو خدا نہ خواستہ. کہتے ہیں نا کہ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ وطن کی فکر کا نادام مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. تو ہم نے تو دیکھا ہے کہ ویژن نہ ہونے کی وجہ سے، ڈسپلن نہ ہونے کی وجہ سے، پرنسپلس کے نہ ہونے کی وجہ سے کیا ڈیمیجز ہوتے ہیں مستقبل کے نا، وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. تو اٹ واز ویری نیچرل فار می کہ آئی شوڈ کم بیک ٹو پاکستان، اینڈ دیٹس وائی اللہ کی فضل سے آئی ایم ویری ہیپی ہیئر، بیکاز فار می پاکستان از اے لینڈ آف اپرچونیٹی. دس از ویئر وی کین میک اے ڈفرنس، not in West, not in Europe, not in America. لیکن سب سے پہلا بنیادی فرق یہ ہے کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ اپنے بچوں کو اس زبان میں تعلیم دیتے ہیں جو ان کی مادری زبان ہے. یہ سب سے پہلا ڈفرینس ہے. ہم لوگ جو ہے اپنے بچوں کو ایک ایسی زبان میں پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے وہ کمفرٹیبل نہیں ہیں، جس میں وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہے وہ سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں ڈیولپ کر پاتے. سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ a man actually thinks through words. ہمارا کانشیس مائنڈ جو ہے، شعوری دماغ جو ہے، وہ الفاظ کے ذریعے اپنے تھاٹس بناتا ہے. تو اس سے بڑی ٹریجڈی نہیں ہو سکتی کہ آپ ایک شخص کو ایک ایسی زبان میں سوچنے مجبور کر رہے ہیں کہ جو زبان سے وہ کمفرٹیبل ہی نہیں ہے. تو یہ تو پہلا ڈفرینس ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے کم عمر میں بچے جو ہیں نا وہ بہت اچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ پہلا ڈفرینس ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس روٹ لرننگ کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے. ہمارے پاس ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بہت زیادہ وسائل کی کمی ہے. اور آخری پوائنٹ تو بہت ہیں، وہ یہ ہے کہ وہاں جو ٹیچرز ہیں، وہاں جو اکیڈمکس ہیں، دے آر سم آف دا بیسٹ پیپل آف دیٹ سوسائٹی، دے سم آف دا شارپسٹ پیپل آف دیٹ سوسائٹی. اور ان کو بہت زیادہ پیمنٹ کی جاتی ہے، بہت زیادہ سیلریز دی جاتی ہیں. جبکہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی جنرلی ہمارے پاس جو سوسائٹی کے بیسٹ لوگ ہیں وہ ٹیچنگ پروفیشن میں نہیں آ رہے. جہاں آ رہے ہیں وہاں ہمیں ریزلٹس مل رہے ہیں. فار ایگزامپل کنسلٹنگ میں، کارپوریٹ ٹریننگ کے اندر لوگ آ رہے ہیں نا، بیکاز دیر از اے لاٹ آف منی اینڈ واٹ ایور، تو آپ کو ایک بہت اچھا وہ مل رہا ہے. لیکن جہاں نہیں ہے تو پھر آپ تو اگر ٹیچر ہی ویک ہے، ٹیچر ہی ڈی موٹیویٹڈ ہے، تو کیا وہ بچوں کو موٹیویٹ کرے گا. تو یہ چند ڈفرینسز ہیں جو میں نے فیل کیا ہمارے پاس. اور